فیض بھائی آپ سے کچھ چند سوالات ہیں. پہلا، آپ کا نکاح کیسے ہوا؟ کیا آپ نے جوڑے کی رقم لی تھی؟ کیا آپ نے جہیز لیا تھا؟ کیا آپ کی کوئی ڈیمانڈ تھی؟ کیا آپ نے ڈیکوریشن اور اسٹیج سجایا تھا؟ کیا تھا؟ دیکھیے، سب سے پہلی چیز خالی مختصر بتا دیتا ہوں. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ میرا جو نکاح ہوا تو میں نے جوڑے کی کوئی رقم نہیں لی، بلکہ میں نے شادی کے لیے کپڑے ہی نہیں بنائے تھے. ٹھیک ہے. نکاح کے دن جو میں نے کپڑے پہنے تھے وہ میرا ریگولر ڈریس تھا، جو میں پتہ نہیں کتنے سالوں سے پہن رہا تھا. اور ولیمے کے لیے میرے گھر والوں نے ڈیمانڈ کیا تھا کہ آپ لے لو، اللہ نے دیا ہے آپ کو. پر میں نے تب بھی نہیں لیا تھا. میں نے کہا دیا ہے لیکن مجھے کم از کم آج نہیں پہننا ہے، بعد میں کبھی پہنوں گا. تاکہ ایک بس ایک یہ ہوگی، نہیں تو پھر سارے وہ ہے نا، میں کر سکتا ہوں تو یہ چیز کروں. تو بہرحال میں نے جوڑا لیا بھی نہیں تھا، جوڑا سلایا بھی نہیں تھا، دونوں چیزیں ایٹ دا سیم ٹائم. دوسرا، کیا آپ نے جہیز لیا تھا؟ تو بہرحال جہیز کی جیسی کوئی چیز نہیں آئی تھی میرے پاس. ٹھیک ہے. نہ میں نے ڈیمانڈ کی تھی نہ میں نے لی تھی. یقیناً میں نے کوئی تحفے تحائف نہ دے بول کے یہ بھی نہیں لکھا تھا، چونکہ وہ غیر سنت ہو جائیں گا. کہ جب ہے تو ٹھیک ہے، کوئی لا سکتا ہے. لیکن اگر جہیز سے مراد وہ ہوتا ہے کہ جو لڑکی والوں سے لیا جاتا ہے، تو اس سینس میں الحمدللہ میں نے کوئی بھی چیز نہ تحفتاً لی تھی اور نہ جہیز کی شکل میں. اگر تحفہ بھی دینا چاہا تو میں نے نہیں لیا تھا. وجہ یہ تھی کہ میں نے کہا کہ میں جو کام کرتا ہوں اس میں تحفے بھی اگر آپ دیں گے تو میرے لیے نقصان دہ ثابت ہوں گے مستقبل کے لیے، کہ میں کبھی لوگوں کو بول نہیں پاؤں گا کہ نہیں لینا چاہیے جہیز. چونکہ تحفے اور جہیز کی ایک بہت باریک ڈفرینس ہے. وہ ڈفرینس کو ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا. اتنا ہی سمجھ ایک چیز کو جہیز بنا دیتی ہے اور تھوڑا فرق اس کو تحفہ بناتی ہے. چونکہ ایک باپ کو پورا حق ہے اپنی بیٹی کو کچھ دینے کا تحفے میں، لیکن اگر شادی کے وقت دیا جاتا تو آپ اس کو ڈیفائن نہیں کر سکتے، ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتے جہیز اور تحفے میں. تو بہرحال میں نے اس ٹائم نہ جہیز لیا تھا، وہ تو سوال ہی نہیں تھا، اور تحفہ بھی نہیں لیا تھا. ٹھیک ہے. اس لیے کہ اس کو میں پسند نہیں کرتا تھا، اس لیے کہ بعد میں اس میں ہم ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتے فرق. دوسرا، کیا میری کوئی ڈیمانڈ تھی؟ تو ہاں، میری کچھ ڈیمانڈ تھی. میری ڈیمانڈ تھی کہ شادی میری صرف ایک ہفتے کے اندر ہو جانا. میرا رشتہ طے ہوا تو منگل کو شادی ہوئی تھی ہفتے کو، تو مطلب مجھے 4 دن ملے تھے. ٹھیک ہے. اور میری یہ ڈیمانڈ تھی کہ شادی میری جمعہ کو نہیں ہوں گی، جمعرات کو نہیں ہوں گی، پیر کو نہیں ہوں گی، اتوار کو نہیں ہوں گی، ہفتے کو ہوں گی، سنیچر کو. چونکہ لوگ سنیچر کو شادی نہیں کرتے، برا مانتے ہیں، اس میں یہ ہو جاتا وہ ہو جاتا. ٹھیک ہے. تو جمعہ ہوتے ہی میں نے کہا ہفتہ ہم شادی کے لیے پریفر کریں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح بہرحال کچھ میری اپنی ذاتی ڈیمانڈس تھی. میں بہت ساری ڈیمانڈس نہیں بتا سکتا ہوں، بٹ لیکن جو ڈیمانڈس تھی ویسی تھی. ہفتے کے دن ہونا، ٹھیک ہے، ایسی ہونا. ٹھیک ہے. ہمارے پاس سے شادی کے کھانے میں کوئی نہیں آئیں گا، آپ کرنا چاہے کرے، چونکہ آپ کے لیے جائز حلال ہے. میں اس کو حرام چونکہ نہیں مانتا ہوں، آپ کھانا کر لیں، لیکن ہم نہیں آئیں گے. تو میں خود بھی نہیں گیا تھا کھانے کے لیے، میں اکیلا بھی نہیں، نہ میرے گھر والے. میری یہ ڈیمانڈ تھی کہ لڑکی جو ہے نکاح کے لیے جائے بھی تو برقعے میں جائیں، وہاں سے ہم لائیں گے بھی تو اسے برقعے میں لائیں گے. بہرحال ایسی کچھ ڈیمانڈ تھی جو جنرلی نہیں ہوتا، دلہن کو لوگ برقعہ نہیں پہناتے، فلاں فلاں، بہت نامینل ڈیمانڈ تھی. بہرحال کوئی ہیوی ڈیمانڈس نہیں تھی. ٹھیک ہے. کوئی کیش انوالو نہیں تھا اس کے اندر. ٹھیک ہے. اور ذاتی فائدے کی کوئی چیز نہیں تھی دینی اعتبار سے چھوڑ کر. ڈیکوریشن کے بارے میں بہرحال میں معذرت چاہوں گا، چونکہ مجھے ہال نہیں مل رہا تھا، بہت ہال ڈھونڈے، ایک ہی ہال ملا. لوگوں نے کہا یہ ہال کیوں لیا آپ نے؟ بہرحال میری استطاعت کے مطابق تو ہال کو بہت بڑی چیز نہیں تھی، بٹ پھر بھی لیکن میں بھی چاہ رہا تھا کہ کچھ اور سادہ ہو یا میں گھر میں کر لوں. لیکن اس دن سنڈے تھا، سیکنڈ ڈے ولیمہ، اور یہاں درس ہوتا ہے، پوری ایکٹیویٹیز تھی. تو آئی آر سی کو یوز کرنا بھی ممکن نہیں تھا کہ یہاں کچھ لوگ کھا لیں، کچھ لوگ اوپر کھائے، تو وہ بھی نہیں تھا. تو بہرحال ہال پھر کافی تلاش کیا گیا، اور کیونکہ 4 دن میں ہال نہیں ملتے ہیں تو ایک ہال خالی مل گیا تھا، وی آئی پی فنکشن ہال. ٹھیک ہے. تو وہ بھی میں نے اپنے اس لیے نہیں کہ میں وہ لے سکتا تھا بول کر، بٹ کچھ تھا نہیں، کوئی آپشن نہیں تھا. اور میں نے ان لوگوں کو بولا، کافی لوگوں کو دوڑایا جاؤ ہال دیکھو، کوئی ہال نہیں ملا. تو بہرحال وہی ایک ہال خالی تھا. اس میں ڈیکوریشن آلریڈی کیا ہوا تھا، تو میں لائٹس پوری بند کرا دیا تھا. ٹھیک ہے. صرف سادی لائٹس کے علاوہ جو اس کی ڈیکوریشن لائٹ بند کرائی گئی تھی، بٹ پھر بھی کچھ چل رہی ہوں گی تو میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، چونکہ ہو سکتا کہیں اور چونکہ وہاں پرماننٹلی کچھ ڈیزائنس لائٹس بنی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. اسٹیج پر میں نہیں کھڑا ہوا تھا، نہ ہی میں بیٹھا تھا کوئی کرسی کے اوپر. میں اسٹیج کے بازو نیچے جہاں لوگ کھڑے ہوتے وہاں کھڑا ہوا تھا. ٹھیک ہے. بہت سارے لوگ آ کے پوچھے تھے لڑکا کہاں ہے جس کی شادی ہے، تو بہرحال میں جا کر پھر لوگوں سے مل رہا تھا. تو یہی تھا. تو بہرحال میں اسٹیج پہ کھڑا نہیں ہوا، اسٹیج پہ نہیں بیٹھا. نیچے دلہن کے ساتھ کیا ہوا مجھے نہیں پتا، تو میں اس کی تفصیلات بہرحال نہیں دے سکتا ہوں. لیکن میں اپنے حد تک تو بہرحال اسٹیج پر نہیں بیٹھا تھا، ڈیکوریشن نہیں تھا. اور دیکھیے یہ بڑی اہم چیز ہے، شادیوں کو سادہ کرنا، سنت کے مطابق کرنا. آپ بہت ساری چیزیں، بہت سارا پیسہ بچا سکتے ہیں.